نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ کلپ میں بلکہ 2 کلپ سے سلسلہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف روایات کا تذکرہ۔ آج کے اس کلپ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالی کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی، اور نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے پھر طویل حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی ابھی تیار نہ ہوا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت کا لیا گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اجازت دیجیے کہ کچھ آپ کی مدح کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے۔ تو انہوں نے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سایہ میں خوشحالی میں تھے، اور نیز جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے، سو قبل نزول الی الارض کے جب وہ جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے۔ اس کے بعد آپ نے بلاد یعنی زمین کی طرف نزول فرمایا، اور آپ اس وقت نہ بشر تھے اور نہ مضغہ اور نہ علقہ، محض ایک مادہ مائیہ تھے کہ وہ مادہ کشتی نوح میں سوار تھا، اور حالت یہ تھی کہ نصر بدھ اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب کشتی تھا،
اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجیے۔ سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم سچے ہو، واقع میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح معزز سامعین و سامعات، ایک بہت خوبصورت روایت میں نے آج سے کئی سال قبل پڑھی اور اس کو کئی جگہوں پر بیان بھی کیا۔ یہ روایت نقل کی ہے سیرت حلبیہ والوں نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری کتنے سال کی عمر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے پردہ میں، اس سے مراد غالباً چوتھا آسمان ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ پھر سنیے کیسی خوبصورت روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل، تمہاری کتنے سال کی عمر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے پردہ میں یا چوتھے آسمان میں ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے پروردگار جل جلالہ کی قسم کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور حضرت جبرائیل کی عمر دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو ستارہ 70,000 سال میں صرف ایک مرتبہ نکلتا ہو اور اس کو حضرت جبرائیل 72,000 مرتبہ نکلتے دیکھ چکے ہوں، تو یہ اتنی بے شمار مدت بنتی ہے کہ شاید عدد اور ہندسوں میں اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کرنے کی مدت ہے، کیونکہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک نور کی شکل میں تمام مخلوق سے پہلے وجود پا چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو ہمارے قریب زمانہ کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور شاعر حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یعنی بزم کونین، حضور کے آنے کا انتظام تو ہو چکا تھا، حضور کے آنے کا پروگرام تو بن چکا تھا، لیکن پہلے بزم کونین کو سجایا گیا،
حضور علیہ السلام کے استقبال کے واسطے آراستہ کیا گیا، پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔